بنگلہ دیش کی تاریخ میں آج ایک بڑا بلکہ بہت بڑا موڑ آیا ہے۔ آمرانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے 15 سال تک ملک میں حکومت کرنے والی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو آج طلبہ تحریک نے ایک ماہ کے پرتشدد مظاہروں کے بعد مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد وہ بنگلہ دیش چھوڑ کر بھارت فرار ہو گئی ہیں۔ اور بنگلہ دیش کے آرمی چیف کے اعلان کے مطابق اب وقتی طور پر بنگلہ دیش میں عبوری حکومت قائم کی جائے گی۔ بنگلہ دیش کی سڑکوں پر لاکھوں افراد جشن منا رہے ہیں، مگر ابھی تک عوام کا غم و غصہ تھما نہیں ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش میں کیا صورتحال ہے وہیں کے صحافی کی زبانی آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اہم بات یہ ہے کہ کل تک شیخ حسینہ واجد استعفیٰ دینے کے لیے بالکل بھی تیار نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ اس تحریک کو کچلنے کی حکمت عملی بناتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سخت سے سخت کارروائی کے احکامات جاری کر رہی تھیں۔ ملک بھر میں کرفیو لگا دیا تھا، مظاہرین کو دہشت گرد قرار دے رہی تھی۔ کل ہی تشدد اور پرتشدد مظاہروں میں 90 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ اسے بنگلہ دیش کی حالیہ تاریخ کا سب سے خون ریز دن قرار دیا جا رہا تھا، مگر پھر کل سے اچانک فوج کی حمایت ختم ہونے کے آثار نظر آنے لگے تو شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے لیے حالات یکسر تبدیل ہو گئے۔ کل سابقہ فوجی افسران نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے بنگلہ دیشی آرمی سے مطالبہ کیا کہ وہ عوام پر کریک ڈاؤن سے گریز کریں، جبکہ کل ہی فوجی اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقاروزماں نے کہا کہ فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور اب بھی کھڑی رہے گی۔ پھر کل ہونے والے مظاہروں میں فوجی اہلکار سڑکوں پر تو نظر آئے، مگر انہوں نے مظاہرین کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں کیا، کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اور پھر آج شیخ حسینہ واجد کے مستعفی ہونے سے چند لمحے پہلے بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بنگلہ دیش کی آرمی نے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو مستعفی ہونے کے لیے 45 منٹ کا وقت دیا ہے۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد شیخ حسینہ واجد مستعفی ہو گئیں اور خبریں سامنے آئیں کہ وہ فوج کے C-130 طیارے میں بیٹھ کر بھارت روانہ ہو گئی ہیں، مگر اس سے پہلے وہ ایک تقریر ریکارڈ کرانا چاہتی تھی، مگر انہیں اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقاروزماں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد مستعفی ہو چکی ہیں، اب ملک میں عبوری حکومت قائم کی جائے گی، جس کے لیے بات چیت جاری ہے۔ اس حوالے سے عوامی لیگ کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہوئی ہے، مظاہرین فوج سے تعاون کریں، مگر جیسے ہی شیخ حسینہ واجد کے استعفے کی اطلاعات مظاہرین تک پہنچیں تو ڈھاکہ میں موجود مظاہرین وزیر اعظم ہاؤس میں گھس گئے اور وہاں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے سامان اٹھا کر لے گئے۔ مظاہرین نے شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کے دفاتر اور عوامی لیگ کے رہنماؤں کو گھروں پر حملے کرنا شروع کر دیے، ابھی تک کر رہے ہیں۔ سرکاری عمارتوں میں گھس گئے اور توڑ پھوڑ اور آگ لگانا شروع کر دی۔ مشتعل مظاہرین نے وزراء کی ذاتی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ صرف یہی نہیں، بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ بھی گرا دیا گیا اور ان سے منسلک میوزیم میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی۔ ساتھ ہی مظاہرین شیخ حسینہ واجد کے ٹرائل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس میں گھسنے والے ایک شخص کا کہنا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عامر شیخ حسینہ واجد رہتی تھی، مگر اب وہ ایک بزدل کی طرح ملک سے بھاگ گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد کو معصوم طلبہ اور دیگر لوگوں کے قتل کے ٹرائل کا سامنا کروانے کے لیے واپس لایا جائے۔ واضح رہے کہ کوٹا سسٹم کے خلاف جولائی میں شروع ہونے والی طلبہ تحریک کے خلاف وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے جابرانہ رویہ اختیار کیا تھا، کریک ڈاؤن اور آپریشن شروع کر دیا تھا، مظاہرین کو دہشت گرد قرار دے دیا تھا، اور اس سب کے نتیجے میں مجموعی طور پر 300 افراد مارے گئے اور ہزاروں مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ اس دوران کوٹا سسٹم کے خلاف شروع ہونے والی تحریک شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک میں بدل گئی۔ مظاہرین نے شیخ حسینہ واجد کو ڈکٹیٹر قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی، ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا، اور ایک مہینہ پہلے شیخ حسینہ واجد کے خلاف سر عام جن نعروں کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا وہ ہر ایک کی زبان پر آ گئے۔ اور آج ڈھاکہ کی طرف جس لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا اس کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد مستعفی ہو جاؤ، اور آج شیخ حسینہ واجد مستعفی ہو کر بھارت فرار ہو گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق شیخ حسینہ واجد نے C-130 طیارے میں نئی دہلی کے قریب ایئر بیس پر لینڈ کیا۔ بھارتی فضائیہ اور سیکیورٹی ایجنسی لینڈنگ تک شیخ حسینہ واجد کے طیارے کی نگرانی کرتے رہے۔ شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش ایئر فورس کے C-130 فوجی طیارے میں بھارتی ایئر بیس پہنچی۔ بھارتی ایئر بیس پر شیخ حسینہ واجد کی بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دول سے ملاقات بھی ہوئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق شیخ حسینہ واجد کچھ دیر میں لندن کے لیے روانہ ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے BBC کے مطابق گزشتہ کئی برسوں سے بھارت شیخ حسینہ واجد کا بڑا اتحادی رہا ہے۔
بنگلہ دیش کی سرحد متعدد مشرقی بھارتی ریاستوں سے ملتی ہے۔ یہ ریاستیں گزشتہ کئی دہائیوں سے عسکریت پسندوں کے خلاف لڑ رہی ہیں اور ایسے میں ڈھاکہ میں ایک فرینڈلی حکومت اس میں مزید مددگار رہی ہے۔ اپنے دور اقتدار میں شیخ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش میں بھارت مخالف عسکریت پسند گروپس کے خلاف کارروائیاں کی، جس سے انہیں بھارت کی مزید حمایت حاصل ہوئی۔ انہوں نے ان بھارتی ریاستوں تک اشیاء کی ترسیل یقینی بنانے کے لیے نئی دلی کو اپنی سرزمین کے استعمال کی اجازت بھی دی۔ آرٹیکل کے مطابق 1996 میں پہلی بار منتخب ہونے کے بعد سے شیخ حسینہ واجد کے بھارت سے قریبی تعلقات رہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعلقات استوار رہے۔ جبکہ 2022 میں بھارت کے دورے کے دوران انہوں نے بنگلہ دیش کے عوام کو یاد دلایا کہ کیسے بھارتی حکومت، عوام اور افواج نے 1971 کی جنگ آزادی میں مدد فراہم کی تھی۔ اپوزیشن کی جماعتوں اور سماجی کارکنوں نے شیخ حسینہ واجد کی بھارت سے اس قربت پر تنقید کی اور بھارت سے مطالبہ کیا کہ بھارت صرف ایک سیاسی جماعت کی پشت پناہی کے بجائے بنگلہ دیشی عوام کی حمایت کرے۔ فی الحال شیخ حسینہ واجد بھارت میں ہے، مگر رپورٹس ہیں کہ وہ لندن روانہ ہو سکتی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ پچھلے 15 برس میں خود کو طاقت کا مرکز بنانے والی بنگلہ دیشی لیڈر اور وزیر اعظم کو جس کوٹا سسٹم کی وجہ سے مستعفی ہونا پڑا وہ اصل میں ہے کیا، اور یہ معاملہ آخر اتنا متنازع کیوں ہے؟ اس حوالے سے بنگلہ دیش کے کوٹا سسٹم کا جائزہ لیتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کو مراعات اور تنخواہوں کی وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے، مگر بنگلہ دیش میں ان سرکاری ملازمتوں کا نصف سے بھی زیادہ حصہ کچھ مخصوص کمیونٹیز کے لیے مختص تھا۔ اس کوٹا سسٹم کے تحت صرف 44% سرکاری ملازمتیں میرٹ پر، جبکہ باقی 56% مخصوص کمیونٹیز کے لیے مختص تھی۔ ابتدا میں بنگلہ دیش میں کل سرکاری ملازمتوں کا 30% حصہ 1971 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ بعد میں ان کی اولادوں کے لیے بھی سرکاری ملازمتوں میں 30% حصہ رکھ دیا گیا اور پھر ان کی تیسری نسل کے لیے بھی 30% کوٹا مختص کر دیا گیا۔ اسی طرح 10% ملازمتیں خواتین اور 10% پسماندہ اضلاع کے لیے مختص کر دی گئیں، جبکہ 5% حصہ اقلیتوں اور 1% معذور افراد کے لیے مختص تھا۔ احتجاج کرنے والے طلباء کا مطالبہ تھا کہ اس غیر منصفانہ کوٹا سسٹم کو ختم کیا جائے اور ملازمتوں کو میرٹ کی بنیاد پر الاٹ کیا جائے، اور مظاہرین کے سب سے زیادہ تحفظات 71 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے مختص ملازمتوں کے کوٹوں پر تھے، جو کل ملازمتوں کا تقریباً 1/3 حصہ بنتا تھا۔ اس کوٹے کا آغاز 1972 میں بنگلہ دیش کے بانی رہنما شیخ مجیب الرحمان نے 1971 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے انعام کے طور پر کیا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ کوٹا صرف 71 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے ہی مختص تھا، مگر 1997 میں شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے 71 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے بچوں کو بھی اس کوٹے کا حقدار قرار دے دیا۔ اس کے بعد 2010 میں شیخ حسینہ واجد نے ہی ایک بار پھر قانون سازی کر کے 71 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے پوتے اور پوتیوں کو بھی اس کوٹے میں شامل کر لیا، جس پر بنگلہ دیش کے عوام کے تحفظات میں اضافہ ہو گیا، اور پھر 2018 میں اس نظام کے خلاف بنگلہ دیش میں طلبہ کے مظاہروں کا آغاز ہوا، جس کے بعد 2018 میں ہی شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے اس کوٹے کو ختم کر دیا تھا اور مظاہرے بھی ختم ہو گئے تھے۔ مگر 2021 میں 71 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے متعدد ورثاء نے بنگلہ دیش کی ہائی کورٹ میں حکومت کے اس اقدام کے خلاف درخواست دائر کر دی تھی، اور ہائی کورٹ نے 5 جون 2024 کو حکومت کی جانب سے ختم کیے گئے کوٹا سسٹم کو دوبارہ بحال کر دیا تھا، جس کے بعد بنگلہ دیش بھر میں طلبہ نے احتجاج کا نیا سلسلہ شروع کر دیا، جس کا آغاز تو طلبہ نے کیا تھا، مگر یہ ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کر گیا، جس میں بنگلہ دیش کی اپوزیشن جماعتیں بھی شامل ہو گئیں اور حکومت سے کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کا مطالبہ شدت کے ساتھ ہونے لگا۔ مگر جولائی میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے مذاکرات کے بجائے مظاہرین پر سخت کریک ڈاؤن کر دیا، جس سے ملک میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ بنگلہ دیش کے مختلف حصوں میں مظاہرین پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، ان پر پولیس اور پیراملٹری فورسز کے ذریعے تشدد کیا گیا، اور صرف یہی نہیں، حکمراں جماعت کے طلبہ ونگ اور احتجاج کرنے والے طلبہ میں شدید جھڑپیں بھی سامنے آئیں، جس سے ملک میں حالات بہت کشیدہ ہو گئے تھے، اور پولیس کی جانب سے بھی عام مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کے واقعات بھی سامنے آئے۔ اکثر شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا، کچھ مقامات پر مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے احکامات جاری کر دیے گئے، موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز بھی معطل کر دی گئیں۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور دیگر حکومتی عہدیداروں نے احتجاج کرنے والے طلبہ کو رضاکار قرار دے دیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے 71 کی جنگ میں بنگلہ دیش بننے کی مخالفت کی تھی، اور لفظ رضاکار کو بنگلہ دیش میں غدار کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کے اس رویے سے مظاہروں میں مزید شدت آ گئی، اور 1 جولائی سے جاری اس احتجاجی سلسلے میں مزید شدت آ گئی، اور 1 جولائی سے 21 جولائی تک ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں 200 سے زائد لوگ مارے گئے۔ اس دوران 21 جولائی کو بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے 71 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کا کوٹا 30% سے کم کرتے ہوئے اسے صرف 5% کر دیا۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ 93% نوکریاں میرٹ پر دی جائیں اور باقی 2% اقلیتوں، ٹرانسجینڈرز اور معذور افراد کے لیے مختص کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود طلبہ نے احتجاج ختم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے
वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई और मरने वाले मुजाहिरीन के लवाहिकीन से मुआफ़ी मांगने के साथ साथ इस्तीफ़े का भी मुतालबा कर दिया। और इस सिलसिले में जुम्मे से एहतजाज ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली और इतवार को होने वाले मुजाहिरों में पुरतशद्दुद वाक़यात में 90 से ज़ायद अफराद के मारे जाने की इतलात आई, मगर मुजाहिरीन ने बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका में कर्फ्यू के बावजूद मार्च का ऐलान कर दिया। मगर फिर आज बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया और वो फौरी तौर पर भारत रवाना हो गई, जिसके बाद मुजाहिरीन ने उनकी सरकारी रिहाइशगाह यानी वज़ीर आज़म हाउस में चढ़ाई कर दी। लेकिन जहां शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने के बाद मुल्क से फ़रार होने पर तनकीद हो रही है और उन्हें बुज़दिली के ताने दिए जा रहे हैं, तो वहीं इसका एक दर्दनाक तारीख़ी पहलू भी है, जिसे याद किया जाए तो शेख हसीना वाजिद के फ़रार होने के फ़ैसले के पीछे की मंतक समझ आती है। शेख हसीना वाजिद के वालिद और बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश की आज़ादी के सिर्फ 3 साल बाद फौजी बगावत के दौरान फौजी अहलकारों ने घर में घुसकर अहले खाना समेत कत्ल कर दिया था। उस वक्त शेख हसीना वाजिद और उनकी बहन मुल्क से बाहर थी, इसलिए उनकी जान बच गई थी, मगर बाकी तमाम अहले खाना मारे गए थे। इस हवाले से BBC के मुताबिक 1972 में शेख मुजीबुर रहमान ने इख्तिदार संभाला और जंग से तबाहशुदा बांग्लादेश की तामीर नौ शुरू की, लेकिन उनकी कहानी का एक अफसोसनाक अंजाम हुआ। 1975 तक मामलात उनके हाथ से निकलने लगे, करप्शन बढ़ने लगी, अकरबा परवरी को हवा मिलने लगी, अवाम में बेइत्मीनानी के साथ साथ बांग्लादेशी फौज में भी बेइत्मीनानी बढ़ने लगी। 15 अगस्त 1975 की सुबह बांग्लादेशी फौज के कुछ जूनियर अफसरान ने शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह पर हमला कर दिया। अपने घर के बाहर गोली चलने की आवाज़ सुनते ही शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल शफीउल्लाह को फ़ोन मिलाया। BBC से बात करते हुए जनरल शफीउल्लाह ने बताया था कि शेख मुजीब बहुत गुस्से में थे और मुझसे कहा कि तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे घर पर हमला किया है, उनको वापस आने का हुक्म दो। मैंने शेख मुजीबुर रहमान से पूछा कि क्या आप अपने घर से बाहर आ सकते हैं। घर पर हमले के बाद शेख मुजीबुर रहमान बलाई मंजिल से नीचे आने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि जब फौजी अहलकारों ने उन पर फायरिंग कर दी। शेख मुजीबुर रहमान मुंह के बल गिर पड़े और उसके बाद उनके घर में मौत का रक्स शुरू हो गया। सबसे पहले शेख मुजीब की बेगम को गोली मारी गई, फिर उनके बेटे शेख जमाल को गोली मार दी गई। घर में मौजूद उनकी दोनों बहुओं को भी नहीं बख्शा गया और यहाँ तक कि उनके सबसे छोटे बेटे 10 साला रसल मुजीब को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे घराने की सिर्फ 2 बेटियां ही जिंदा रहीं, क्योंकि उस वक्त वो घर पर नहीं बल्कि जर्मनी में थी। BBC के मुताबिक भारतीय सहाफ़ी सुभाष चक्रवर्ती के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुस्तान के उस वक्त के हाई कमिश्नर ने बताया कि उस दिन असल में शेख मुजीब के घर पर क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि जब ये बांग्लादेश फौज के अहलकार शेख मुजीब के घर में दाखिल हुए तो वो कमरे से बाहर निकल आए। उन्हें लगा कि फौजी अहलकार गलती से उनके घर में दाखिल हो गए हैं। उन्हें ये अंदाज़ा तक नहीं था कि वो फौजी अहलकार उन्हें मारने आए हैं। शेख मुजीबुर रहमान और उनके अहल खाना को बेरहमी से मारा गया और बाद अज़ां उनकी लाशें एक फ़ौजी ट्रक में डाल दी गईं। 16 अगस्त की सुबह फौजियों ने तमाम लाशें इकट्ठी की और शेख मुजीबुर रहमान के अलावा बाकी अहल खाना की लाशों को कब्रिस्तान में एक बड़े गड्ढे में दफन कर दिया गया, जिसके बाद शेख मुजीबुर रहमान की मैयत को हेलीकॉप्टर के जरिए उनके आबाई गांव तंगी पारा पहुंचाया गया। फौजियों ने इस मौके पर उनके गांव को घेरे में ले लिया ताकि लोग उनकी नमाज जनाजा में शिरकत ना कर सकें। फौजियों का इसरार था कि शेख मुजीब की मैयत को जल्द अज जल्द दफन कर दिया जाए, लेकिन गांव के एक मौलाना इस बात पर बज़िद थे कि मैयत को गुस्ल दिए बगैर दफन नहीं किया जा सकता। सैयद बदरुल हसन अपनी किताब फ्रॉम रेबेल टू फाउंडिंग फादर में लिखते हैं कि शेख मुजीब की मैयत को गुस्ल देने के लिए साबुन तक दस्तयाब नहीं था और आखिर में उनकी मैयत को कपड़े धोने वाले साबुन से नहलाया गया और उन्हें मकामी कब्रिस्तान में अपने वालिद के पहलू में दफना दिया गया। उस शाम जब बारिश शुरू हुई तो थमने का नाम नहीं ले रही थी। गाँव के बुजुर्गों को ये कहते सुना गया कि शायद कुदरत भी इस बेदर्दी को बर्दाश्त ना कर सकी, लेकिन इसे सितम ज़रीफ़ी कहा जाए या कुछ और, क्योंकि उस शाम बांग्लादेश के बाबाए कौम के लिए आंसू बहाने वाले भी बहुत कम थे। शेख मुजीब के कत्ल के बाद उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद उनकी सियासी जानशीन बन गई। वालिद और अहले खाना के कत्ल के बाद 1981 में शेख हसीना वाजिद जिलावतनी ख़त्म करके भारत से बांग्लादेश वापस लौट आईं और अवामी लीग की सरबराह बन गई। इस दौरान उन्होंने अपनी सियासी हरीफ और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा जिया के साथ मिलकर फौजी आमरीत के खिलाफ होने वाली अवामी जिद्दोजहद की क़यादत की, जिसने 1990 में फौजी आमिर जनरल हुसैन अहमद इरशाद के इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। इस तहरीक में शेख हसीना वाजिद बतौर अवामी लीडर मकबूल होकर सामने आई, बतौर डेमोक्रेट सामने आई। 1996 के इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद पहली बार बांग्लादेश की वज़ीर आज़म बन गई, मगर उनकी हुकूमत पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगे और 2001 के इलेक्शन में उन्हें खालिदा जिया से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2007 में बांग्लादेश में एक बार फिर
فوج نے بغاوت کرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور فوج نے خالدہ ضیاء اور شیخ حسینہ واجد دونوں کو ہی جیل میں ڈال دیا۔ پھر 2008 میں ایک عبوری حکومت کے زیر اہتمام ہونے والے انتخابات سے پہلے دونوں کو رہا کر دیا گیا اور انتخابات میں عوامی لیگ اور اس کا الائنس بڑے مارجن سے کامیاب ہو گیا اور 2009 میں شیخ حسینہ واجد دوسری بار وزیر اعظم بن گئیں اور پھر شیخ حسینہ واجد نے 2014، 2019 اور 2024 کے انتخابات میں واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کی، مگر ان انتخابات کی ساکھ پر سوالات اٹھتے رہے۔ 2011 میں شیخ حسینہ واجد نے آئین میں ترمیم کر کے انتخابات نگراں حکومت کے ذریعے کرانے کا قانون ہی ختم کر دیا، جس کے بعد 2014 میں شیخ حسینہ واجد نے اپنی ہی حکومت کے زیر اہتمام انتخابات کرائے تھے، جس کا اپوزیشن جماعتوں نے مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اپوزیشن نہ ہونے کی وجہ سے عوامی لیگ نے ان متنازع انتخابات میں 2/3 اکثریت سے کامیابی حاصل کی، جس کے بعد ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام کی صورتحال دیکھنے میں آئی۔ اسی طرح 2018 کے انتخابات بھی کافی متنازع تھے، جس میں شیخ حسینہ واجد کی جماعت نے 96% سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے اور اس الیکشن پر بھی دھاندلی کے سنگین الزامات لگائے گئے، جبکہ جنوری 2024 میں ہونے والے انتخابات کے نتائج بھی کافی زیادہ متنازع ہو گئے، کیونکہ اپوزیشن کی بڑی جماعتوں نے انتخابات میں ایک بار پھر حصہ ہی نہیں لیا اور اس دوران یہ تنقید ہوتی رہی کہ بنگلہ دیش میں جمہوریت ختم ہو رہی ہے اور ملک ون پارٹی اسٹیٹ بن گیا ہے۔ بی بی سی نے اس حوالے سے لکھا کہ ملک میں حالیہ پرتشدد مظاہرے شاید شیخ حسینہ واجد کے سیاسی کریئر کا سب سے بڑا چیلنج تھے، لیکن اس سے پہلے جنوری میں ہونے والے انتخابات بھی تنازعات کا شکار ہوئے تھے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد کی جماعت لگاتار چوتھی مرتبہ اقتدار میں آئی تھی۔ ان کے استعفے کے مطالبات کیے جاتے رہے، لیکن شیخ حسینہ واجد نے مزاحمت جاری رکھی۔ انہوں نے احتجاجی مظاہرین کو نہ صرف دہشت گرد قرار دیا بلکہ عوام سے یہ اپیل بھی کی کہ ان دہشت گردوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے جو عوامی لیگ کا حصہ تھے۔ مخالفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس دوران ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں اور جمہوریت کا معیار گرتا گیا۔ وہ شیخ حسینہ واجد پر آمرانہ طرز حکمرانی اختیار کرنے کا الزام لگاتے رہے اور کہتے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد نے اپنے سیاسی مخالفین اور میڈیا پر پابندیاں عائد کی۔ حالیہ مہینوں میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور ہزاروں سیاسی کارکنوں کو حکومت مخالف مظاہروں کے درمیان گرفتار کر دیا گیا۔ اس حوالے سے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ 2009 کے بعد ملک میں سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ماورائے عدالت ہلاکتوں اور جبری گمشدگیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت ان الزامات کی دو ٹوک انداز میں تردید کر چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی حکومت غیر ملکی صحافیوں کو بھی ملک میں ان واقعات کی تحقیقات سے روکتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ حسینہ واجد کے دور میں 2010 میں ایک متنازع وار ٹریبیونل بھی بنایا گیا، جس پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے تنقید بھی کی۔ بی بی سی اردو کے مطابق جب 2009 میں بنگلہ دیش میں عبوری دور ختم ہوا اور انتخابات میں عوامی لیگ 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوئی تو اپنے انتخابی مہم کے دوران شیخ حسینہ واجد نے 1971 کے جنگی مجرموں کے احتساب کا نعرہ پہلی بار لگایا۔ شیخ حسینہ واجد نے 1974 کے افریقی بین الاقوامی سمجھوتے کے نتیجے میں ختم ہونے والے وار ٹریبیونلز کو قانون میں ایک ترمیم کے ذریعے زندہ کر دیا تھا۔ شروع میں تو ان ٹریبیونلز کا خیر مقدم ہوا، لیکن پھر انصاف کے بین الاقوامی تقاضوں سے روگردانی اور انتقام پر مبنی ٹرائلز پر ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی تنظیموں نے ان ٹریبیونلز کی دی جانے والی سزاؤں پر سوالات اٹھانا شروع کر دیے۔ 2013 کے بعد متنازع وار کرائمز ٹریبیونلز بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی کے متعدد اہم رہنماؤں سمیت اپوزیشن کی 13 ممتاز شخصیات کو سزائے موت دے چکا ہے، جبکہ الجزیرہ نے شیخ حسینہ واجد کے دور اقتدار پر تجزیہ کرتے ہوئے لکھا کہ وزیر اعظم بننے کے بعد شیخ حسینہ واجد نے ایک آٹوکریٹ حکمراں کی صورت اختیار کر لی تھی اور اس دوران ان پر سیاسی مخالفین کی گرفتاریوں، ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیوں کے سنگین الزامات لگے۔ تاہم دوسری جانب شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کی معاشی ترقی کا کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ غریب ممالک میں ہوتا تھا، لیکن 2009 کے بعد شیخ حسینہ واجد کی قیادت میں ملک کی معیشت میں بہتری آتی نظر آئی ہے اور اب بنگلہ دیش کا شمار خطے میں سب سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی معاشی طاقتوں میں ہوتا ہے، جس کی ترقی کی رفتار انڈیا سے بھی تیز رہی۔ ورلڈ بینک کے مطابق گزشتہ ایک دہائی میں تقریباً 2.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے باہر آئے۔ ملک میں سب سے زیادہ ترقی کپڑوں یعنی گارمنٹس کے شعبے میں نظر آئی اور بنگلہ دیش میں بنائے گئے کپڑوں کو یورپ، شمالی امریکہ اور ایشیا تک رسائی حاصل ہوئی، مگر اس کے بعد گزشتہ دنوں اس معاشی ترقی پر تنقید بھی ہونے لگی، ان اعداد و شمار پر تنقید بھی ہونے لگی اور آج 15 سال بعد بنگلہ دیش کے طلبہ کی تحریک نے شیخ حسینہ واجد کے اقتدار کا تختہ الٹ دیا ہے اور وہ استعفیٰ دینے کے ساتھ ساتھ ملک چھوڑنے پر بھی مجبور ہو گئی ہیں۔ اس پوری صورتحال پر بات کریں گے۔ ڈھاکہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ولی الرحمان۔ ولی الرحمان، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ اور مظاہرین کو جو چاہیے تھا وہ انہیں مل گیا۔ شیخ حسینہ واجد مستعفی ہو گئیں، کل سے اناؤنس ہو گیا ہے کہ اب کرفیو ہٹے گا، تعلیمی ادارے کھلیں گے۔ کیا اب جو احتجاج کرنے والے مظاہرین تھے وہ واپس جا رہے ہیں؟ کیا اب سڑکوں پر سکون ہے؟
No, it is not. In fact, نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگ ابھی تک بہت غصے میں ہیں اور وہ عوامی لیگ کے دفاتر پر حملے کر رہے ہیں اور انہیں آگ لگا رہے ہیں۔ مظاہرین پہلے ہی شیخ حسینہ کی سرکاری رہائش گاہ پر حملہ کر چکے ہیں، اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ کی عمارت پر حملہ کیا اور وہ وزیر اعظم آفس پر بھی حملہ کر چکے ہیں۔ بہت سی عمارتوں کو آگ لگائی جا چکی ہے۔ صورتحال اب تک بہت کشیدہ ہے۔ لوگ حکمراں جماعت کے اراکین اسمبلی اور عہدیداروں پر حملے کر رہے ہیں۔ حالات قابو میں نہیں ہیں۔ it is not under control. تو اس صورت میں پولیس آرمی کون کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ سب کیا ہو رہا ہے؟ Well, the police and army, in fact, پولیس اور فوج نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ گھروں میں رہیں، کسی چیز پر حملہ نہ کریں اور اسے نقصان نہ پہنچائیں، لیکن لوگ ان کی بات سن نہیں رہے ہیں۔ بلکہ حالات یہ ہیں کہ اس وقت ڈھاکہ اور دیگر بڑے شہروں سمیت بنگلہ دیش میں مکمل افراتفری کی صورتحال ہے۔ حکمراں جماعت کے رہنما اب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ شیخ حسینہ پہلے ہی ملک سے فرار ہو چکی ہیں، یعنی صورتحال بہت کشیدہ ہے۔ so the situation is very, very tense. مگر جب وزیر اعظم کا استعفیٰ آ گیا شیخ حسینہ واجد صاحبہ کا، ساتھ میں آرمی چیف نے بتا دیا کہ انٹرم سیٹ اپ آئے گا، تو اور کیا ایسی ڈیمانڈ ہے جس کی وجہ سے احتجاج کرنے والے مظاہرین ابھی تک سڑکوں پر ہیں اور ابھی تک بہت زیادہ غصہ ہیں؟ It is because, you know, that 15-16 years. 15-16 سال سے یہ صورتحال تھی کہ ملک ایک جماعت کا ملک بن کر رہ گیا تھا۔ شیخ حسینہ اور حکمراں طبقے نے ملک جس طرح چلایا اس پر لوگ بہت ناراض ہیں۔ لوگ در حقیقت حکمراں جماعتوں، خاص طور پر عوامی لیگ اور اس کے حامیوں کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ دراصل عوام کے غصے کا اظہار ہے۔ In outburst of anger of the general people. کیا کوئی کلیئرٹی آئی ہے کس قسم کا انٹرم سیٹ اپ ہوگا، یا پھر ابھی اس حوالے سے بھی کنفیوژن ہے؟ آرمی چیف نے اعلان کیا کہ انٹرم سیٹ اپ آئے گا۔ No, it is not still clear because the army chief has gone to... نہیں، اب تک یہ واضح نہیں ہے کیونکہ آرمی چیف نے صدر سے طویل ملاقات کی ہے، اس لیے اب تک واضح نہیں ہے کہ عبوری حکومت کیسی ہوگی۔ آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ فوج نے ذمہ داری سنبھال لی ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ عبوری حکومت آرمی چیف خود بنائیں گے یا کوئی سویلین بنائے گا۔ اس لیے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ عبوری حکومت کس طرح کی ہوگی۔ ہم عبوری حکومت کے حوالے سے معلومات کا انتظار کر رہے ہیں اور اب تک کچھ بھی واضح نہیں ہے۔ So it is not still clear. ولی الرحمان، ایگزیکٹلی ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ ظاہر یہ مظاہرے شروع ہوئے، مطالبہ تھا کوٹا سسٹم ریورس کیا جائے، سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی کر دیا، تقریباً مطالبات مان لیے گئے۔ پھر کیا ایسا ہوا جس کا نتیجہ اتنے زیادہ مظاہروں، ہلاکتوں اور شیخ حسینہ واجد کے استعفے کی صورت میں سامنے آیا؟ بنیادی طور پر لوگوں کی ہلاکتیں اس کی وجہ بنی۔ 3 ہفتوں میں بہت سے لوگ جان سے گئے، 300 سے زائد لوگ مارے گئے۔ اس لیے لوگ، خاص طور پر طلبہ، بہت غصے میں تھے کیونکہ 3 ہفتوں سے کم وقت میں اتنے لوگ مارے گئے تھے۔ بنگلہ دیش میں اتنی کم مدت میں اتنے لوگ کبھی نہیں مارے گئے۔ عوام مارے گئے، بچے تک مارے گئے، اور جس انداز میں شیخ حسینہ کی حکومت نے عوامی تحریک کو دبانے کی کوشش کی، اس نے لوگوں کو ناراض کر دیا تھا، اور یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جس طریقے سے شیخ حسینہ نے لوگوں سے بات چیت کی، انہوں نے عوامی رائے کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ گزشتہ 15 سال کے دوران بنگلہ دیش میں جمہوریت کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ عام انتخابات میں لوگ کھل کر ووٹ بھی نہیں دے سکے تھے۔ گزشتہ 2 انتخابات بالکل یک طرفہ تھے، اس لیے دراصل عام لوگ بہت زیادہ ناراض تھے۔ بہت شکریہ، تفصیلات بتا رہے تھے۔ پروگرام بریک شامل کرتے ہیں، قرآن خبر، اس کی تفصیلات آپ سامنے رکھیں گے بریک کے بعد۔ آج پاک فوج کی طرف سے عمران خان کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کا جواب سامنے آ گیا ہے۔ آج نیوز کانفرنس کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری سے عمران خان کی مذاکرات کی پیشکش اور بیک ڈور رابطوں سے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے واضح کیا کہ 9 مئی 2023 سے متعلق 7 مئی 2024 کی پریس کانفرنس میں جو موقف بیان کیا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور نہ آئے گی۔ ایک ٹاپک 9 مئی ہے جس کے بارے میں آپ نے اناؤنس کیا تھا، فوج کا ایک واضح موقف تھا کہ جب تک معافی نہیں مانگی جاتی جنہوں نے یہ کیا، اس وقت تک ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے اینکر یہ خبریں دے رہے ہیں کہ کوئی غیر سیاسی لوگ جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں اس جماعت کے سربراہ کے ساتھ جو کہ 9 مئی میں ملوث تھی، کیونکہ دوسری طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس جو ہے نا وہ کوئی ملی جلی آ رہی ہیں، کوئی نرم اسٹیٹمنٹس دوسری طرف سے بھی آ رہی ہیں جو کہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے موقف میں کوئی نرمی پیدا کی ہے۔ تو اس پہ ذرا واضح کر دیں کہ اس وقت فوج کیا سٹانس ہے اس کے اوپر؟ اس موضوع پہ جو فوج کا بڑا واضح موقف ہے، جو 7 مئی کی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی۔ 7 مئی کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا تھا جس کا آج انہوں نے حوالہ دیا، سنیے۔
तासुर दिया जाता है कि डील हो गई और ओहदेदारों के नाम भी बताए जाते हैं कि फलां पहुंच गया मुज़ाकरात के लिए। आप आज खुलकर अगर ये बता सके हमें अनएम्बिगुअस टर्म्स में कि क्या कोई डील हो रही है, कोई ढील है, और अगर नहीं है तो काउंटर क्यों नहीं किया गया? अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, किसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफ़रत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज़ को आपस में ज़ेब देती है, इसमें फ़ौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में आए। जबकि 2 दिन पहले अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा था कि मुज़ाकरात उन्हीं से करूंगा जिनके पास असल ताकत है, हुकूमत से मुज़ाकरात करने से इनकी हुकूमत चली जाएगी। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है, मैं मुज़ाकरात सिर्फ 2 शराइत पर करूंगा। पहली शर्त यह है कि आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात होंगे, दूसरी शर्त यह होगी कि मेरा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाएगा। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि फ़ौज ने कहा है कि आप अवाम के सामने माफ़ी मांगे, जिस पर इमरान खान ने कहा कि उनको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, जुल्म मेरे साथ हुआ, मुझे रेंजर्स ने अगवा किया। सहाफ़ी ने पूछा कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने इनकार किया है कि वो आपकी जानिब से फ़ौज से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो इमरान खान ने गुज़िश्ता समात पर दिए गए बयान से वो मुकर गए और कहा कि महमूद खान अचकज़ई से सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। तो इस पर सहाफ़ी ने कहा कि क्या आप गुज़िश्ता समात पर दिए गए अपने बयान से यू टर्न ले रहे हैं? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मदर ऑफ यू टर्न तो वो है जिसने वोट का इज्जत दो का नारा लगाकर बूट को इज्जत दे दी। सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि आपने अपनी जमात को फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात देने से रोका है। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि गवर्नमेंट का कोई भी इदारा गलत काम करेगा तो तनकीद करेंगे। मुझे कहा गया कि GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल देकर गलत किया। आइन में कहाँ लिखा है कि GHQ के सामने एहतजाज करना जुर्म है? इसके अलावा उसी दिन यानी हफ्ते को इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का कहना था कि गलती आप करो और माफ़ी हम मांगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर गलती किसी और की है तो मुझसे माफ़ी कौन मांगेगा? मई को मैंने जलसा किया था डी खान में, उससे पहले ये मुतालबा आया था और मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ठीक है मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है तो फिर मुझसे माफी कौन मांगेगा? फिर वो बंदा भी तो मुझे बताए ना कि वो कौन मांगेगा। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये एक प्री प्लान काम हुआ है, तो ये पूरी कौम जानती है। अब आगे बढ़ना है अगर, तो आगे बढ़ने के लिए ये बात कि मैं अपनी अना बना लूँ कि गलती आपकी हो और मैं आपसे कहूँ कि माफी मैं मांगूंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये जबरदस्ती के काम, जबरदस्ती की डिमांडें, अपनी अना को तस्कीर पहुंचाने के लिए, अपना परसेप्शन ठीक करने के लिए, इस तरह की बातों से मुज़ाकरात नहीं होते। अगर मैंने गलती ही नहीं की और मुझे आप कहे माफी मांगो, मैं क्यों माफी मांगू? चले आप आ जाएं, बैठ जाएं, आप मेरे पे गलती साबित कर लें। जितनी गलती मैंने की होगी माफी मैं मांगता हूँ, लेकिन जो गलती फिर मैं आप पे साबित करूंगा तो जो मेरे साथ बैठेगा पहले वो बैठे और पहले वो इस बात में भी आए कि फिर उसकी माफी वो भी मांगेगा। मेरे तो राब्ते एस्टेब्लिशमेंट ऐसे ही होते हैं ना, मैं एक ऑफिशियल पोजीशन पे हूँ, मेरी मीटिंग होती है, ऑफिशियल मीटिंग होती है, मामला इस तरह के हैं, सूबे के मामला हैं, तो उसके अंदर ये बातचीट भी होती रहती है। ये मैं नहीं कहता कि वो नहीं होती, होती रहती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस ऐसी चीज बन के, कोई ऐसी चीज आपस में बैठ के कोई मामलात के मामले में कोई TOR पॉइंट डिस्कशन अभी तक नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगी। जिन्होंने हमारे साथ ये किया, जो मामलात इस तरह हुए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग से होते होते मामलात यहाँ तक पहुंचे, तो उनके साथ अगर बातचीत होगी तो हमारी भी टर्म एंड कंडीशन है, हम वो रखेंगे। ये नहीं हो सकता मैं उनसे बात नहीं करूंगा, उनके भी होंगे कोई इस तरह के तफावत, वो भी करेंगे। ये मुज़ाकरात का मामला आखिर में कहाँ जाके रुकेगा, अंदर की क्या बात है, आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। इमरान खान की मुज़ाकरात की बात और फ़ौज का आज जवाब। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम बदामी और मुनीफ फारूक साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक साहब, ज़ाहिर है आपने बहुत पहले ये बात बताई थी कि फ़ौज के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी पाई जाती है। आज एक दफ़ा फिर कहा गया कि जो 7 मई का मौक़िफ़ था और 7 मई का मौक़िफ़ यही था कि माफ़ी मांगी जाए, मगर इमरान खान साहब ने हफ्ते को मौक़िफ़ दिया है कि माफ़ी मुझसे मांगो। ये मामला क्या ऐसा हुआ था कहीं ना कहीं कि कोई ना कोई इमरान खान साहब को ओपनिंग नज़र आई थी जिसलिए उन्होंने पैगाम रसाने की कोशिश की, फिर कुछ ना कुछ ख़राब हो गया, या कुछ ऐसा था ही नहीं, आगे से सॉफ्टनेस थी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था? देखिए शाहिद साहब, तासुर तो बहुत से दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गुफ्तगू है या जो लोग कहते हैं, ज़ाहिर बात है फिर उन्होंने एक थोड़ा सा एक इमेज भी क्रिएट करना होता है कि नहीं इमरान खान साहब स्टिल हाईली सॉट आफ्टर और एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करना चाहती है और मुतअद्दिद कोशिशें हो चुकी हैं, इमरान खान साहब नहीं मान रहे। ये एक तासुर ज़रूर दिया जाता है और उनका राइट है ये तासुर दें, लेकिन इशू यहाँ पर ये है क्योंकि इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं
وہ بجائے کم ہونے کے چیزیں وقت گزرتا ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ چیزیں تھوڑی سی فیڈ آؤٹ ہوتی ہیں. میاں نواز شریف جیل گئے, ان کے لیے بھی چیزیں فیڈ آؤٹ ہوئیں اور آہستہ آہستہ ان کو مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی وہ ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے. عمران خان صاحب کا تو جیل سے باہر آنا محال ہو گیا ہے اور نئے نئے کیسز کی بھرمار ہے. ابھی بہت سے کیسز تو میرے خیال میں پائپ لائن کے اندر ہیں جو کہ شاید اس لیے ہولڈ پر رکھے گئے ہیں کہ جیسے جیسے اگر کوئی ریلیف ملے گا عمران خان صاحب کو عدالتوں کی جانب سے تو وہ کیسز مزید سامنے آ جائیں گے. تو تحریک انصاف یا خاص طور پر جناب عمران خان, مجھے لگتا ہے کہ ان کو کبھی یہ تھوڑی سی احساس ہوتا ہے کہ نہیں شاید بہت زیادہ ہم نے سختی یا ایک بڑا ہارڈ امیج رکھا ہوا ہے یا سٹانس رکھا ہوا ہے, تو چلیں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ تھوڑی چاپلوسی کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں, سپہ سالار کہہ کے بھی ایڈریس کر لیتے ہیں, کچھ اچھے اوورچرز کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن جب وہ کوئی جواب نہیں آتا تو پھر وہ اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں. لیکن اب یہ بڑی سخت پوزیشن ہے کہ معافی آپ سے میں نہیں مانگوں گا, معافی آپ مجھ سے مانگیں گے. یہ تو ایک ڈیڈ لاک ہے اور ایک ایسا ڈیڈ لاک ہے یا ایک ایسا گریڈ لاک ہے جس کے اوپر اگر آپ فرینکلی دیکھیں کہ کسی کو کوئی اس سے کوئی کنکلوژن نکال نہیں پائے گا, اس لیے کیونکہ یہ جس جگہ پر عمران خان صاحب آج کھڑے ہیں ان کو اب تو کوئی معجزہ ہی ہے کہ ان کے لیے معاملات حالات آسان ہو جائیں اور کچھ چیزیں فرق ہو جائیں. ادروائز فی الحال تو کم از کم ان سائٹ کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا جس سے کوئی تصفیہ ہو. بدامی صاحب, ظاہر اپنے پروگرام میں بھی اس کے علاوہ بھی لوگوں سے, تحریک انصاف کے رہنماؤں سے آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ بات ہوتی ہے. جو خان صاحب کا اس وقت موقف ہے یہ ایک کانفیڈنس کا اظہار ہے کہ جی میرا برا ٹائم گزر گیا, اب تو آگے سے میں اور وقت گزار لوں گا, یا پھر فرسٹریشن کا اظہار ہے جو بار بار موقف بدل رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے بھی اور پھر وہ کبھی سخت ہوتا ہے کبھی نرم ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو تحریک انصاف کے دوستوں سے بھی بات کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ کانٹرری ٹو دا پرسیپشن جو کہ ایک حلقے میں پایا جاتا ہے کہ جناب کچھ ہو گیا ہے اس لیے بیانات آ رہے ہیں خان صاحب کے, اس طرح کہیں برف پگھلی ہے اس لیے بیانات آ رہے ہیں. میرا خیال اٹس دی ادر وے اراؤنڈ, بیانات اس لیے آ رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے, کچھ ہو گیا ہے اس لیے بیانات نہیں آ رہے. اور خود تحریک انصاف کی بھی لیڈرشپ کو اس بات کا اندازہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کم از کم آج کی تاریخ میں گراؤنڈ میں چیز کوئی تبدیل نہیں ہوئی ہے. ایک ہی چیز تبدیل ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک طرح دوسرا گیئر لگایا ہے, دوسری اپروچ کی ہے, گویا فوج کو یہ پیغام دیا ہے کہ بھائی ہم آپ سے پھڈے کے موڈ میں نہیں ہیں, یہ ہمارا سیاسی مخالف ہے, ہم اس سے لڑیں گے. ہم تو پبلکلی یہ نیریٹو بھی دے دیں گے بلکہ دینے کو تیار ہے کہ ہمارا آپ کا کچھ تھا ہی نہیں یار, یہ تو نون نے ہمیں آپ سے لڑوا دیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اگر آپ اس کو ایگزیکٹلی فرسٹریشن نہ بھی کہیں تو بہرحال شاید وہ اپنے طور پر ایک اپورچونٹی دے رہے ہیں اپنے طور پر, جس کو ویلکم نہیں کیا گیا دوسری طرف سے, کہ صاحب دیکھیے یہاں پہ عدالت میں بھی تبدیلی آنے لگی ہے, معیشت سنبھل نہیں رہی, حکومت نکمی ہے, حکومت آپ کو ڈیفینڈ کر نہیں پاتی, مقبولیت ہمارے پاس ہے, قبولیت آپ کے پاس ہے, تو ایسے میں آئے مل کر کرتے ہیں, ہم آپ کو بھی فیس سے بھیج دیں گے, سب کریں گے. تو میرے خیال میں اس کو فرسٹریشن یا اپورچونٹی سے زیادہ میں اس کو اس انداز سے زیادہ دیکھتا ہوں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اب رگڑا لگانے والا آپشن کام نہیں آیا ہے تو اب ذرا اس انداز سے کر کے دیکھ لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ معاملہ اس انداز سے بنے گا نہیں, اور اس میں خان صاحب کی کنسسٹنسی بھی ایک سوال ہے. آخری بات یہ ہے کہ مجھے اس میں بھی حیرت نہیں ہوگی اگر خان صاحب اس طرح کے بیانات دیتے رہیں اور سامنے سے جب جواب نہ آئے تو اچانک کسی سے ہم دیکھیں گے کہ وہ ہوائی فائر کرتے کرتے دوبارہ جو ہے وہ بندوق کا رخ صرف کر لیں گے اور اسٹریٹ فائر کرنا شروع کر دیں گے, اور پھر چیزیں جو ہے وہ دوبارہ آج سے 10 دن پہلے جہاں پر تھی بیانات کی حد تک وہیں پہ آ جائے گی. مگر منیب صاحب یہ جو باتیں بدامی صاحب نے کی, جو بیانیہ ایک بنانے کی کوشش کہ کارکردگی نہیں ہے, حکومت سے کچھ ہو نہیں رہا ہے, اب ظاہر ہے مہنگائی ہے, بجٹ ایک بڑا ٹف آیا ہے, اکنامک حالات واقعی خراب ہیں, خطے کے حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں, اور پھر جو عدلیہ کے ساتھ معاملات حکومت کے ہیں وہ بھی ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی منشا کے مطابق نہیں ہے, تو ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ دوسری جانب بھی پریشر ضرور پڑ رہا ہوگا, بے شک کانفیڈنس کا اظہار کیا جا رہا ہے مگر کہیں نہ کہیں پریشر پڑ رہا ہوگا اور عمران خان صاحب اس کو ریڈ کر رہے ہیں. دیکھیے پریشر تو شاہزیب صاحب موجود ہے, فرینکلی پریشر تو آپ اگر حکومت میں بات کریں, آپ وزیر اعظم سے گفتگو کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پریشر تو بے شمار ہے, خاص طور پر جو ٹیکسز کی بھرمار ہے اس بجٹ کے اندر, بجلی کے بلوں کے مسائل ہیں, بے شمار پریشر ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ پریشر کے باوجود کیا حکومت لڑکھڑا کر گر جائے گی اور ختم ہو جائے گی, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ ہماری
ہمارے لیے موجود ہے. میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ حکومت انسولیٹڈ ہے, انسولیٹ اس کو کیا گیا ہے پاکستان کی فوج کی جانب سے. سو نیچرلی جب حکومت انسولیٹڈ ہے اور جب آپ گفتگو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے کریں تو وہاں پر بھی یہ آپ کو تاثر ملتا ہے کہ باقاعدہ طور پر حکومت کے ساتھ فوج کھڑی ہے, کوئی ابھی کوئی آپس میں کوئی لیک آف کمیونیکیشن نہیں ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جہاں سے آپ کو یہ لگے کہ نہیں جی یہ معاملات خراب ہو گئے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا عمران خان صاحب کی حکومت میں کہ جب اسد عمر صاحب کو بالکل فارغ کر دیا گیا تھا ان کی پہلی وزارت سے, تو کسی نے کہا تھا کہ وی آر ڈن ود ہم اور ان کو تبدیل کیا جائے. تو ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کی ایک انڈیکیشن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وزارت خزانہ فار سو مینی ریزنز اسحاق ڈار صاحب کے پاس نہیں آئی, محمد اورنگزیب صاحب کے پاس آئی. فار سو مینی ریزنز محسن نقوی صاحب کو وفاقی وزیر داخلہ بنایا گیا. فار سو مینی ریزنز فیصل واڈا صاحب کو ان کو ایک انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے سینیٹر الیکٹ کروایا گیا. سو اس نظام کے اندر جو میں متعدد دفعہ آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہائبرڈ پرو میکس رجیم ہے, تو اس کے اندر پھر یہ ساری چیزیں انوالو کی گئی ہیں. اور جو آج کی حکومت ہے یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ سٹیک ہے اس کے اندر. سو اس کا فیلئر اور اس کو ختم کر دینا بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کا فیلئر ہوگا. سو کیا وہ یہ ہونے دیں گے یا یہ وہ الاؤ کریں گے یا ہو جائے, یہ ایک $1 ملین کوسچن ہے, لیکن اس کا جواب اس وقت تو نیگیٹو میں آتا ہے. اور ظاہر ہے بداوی صاحب جب ذاتی طور پر اتنے تعلقات عمران خان صاحب کے خراب ہوں تو ایک جو کہیں سے ایک راستہ نکل سکتا ہے وہ یہ کہ حکومت اور اداروں کے تعلقات خراب ہوں. جس مس کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں منی فاروق صاحب, ظاہر ہے جب بہت ساری چیزیں بغیر کمیونیکیٹ کیے ہی مان لیتے ہوں شہباز شریف صاحب, تو کوئی مس کمیونیکیشن کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکے اور تحریک انصاف کے لیے کچھ معاملہ نکل سکے؟ ہاں مشکل ہے, یہ ضرور ہے, ہو سکتا بھی اور ایسا ہے بھی کہ دیکھیں اطمینان نہ ہونا, مطمئن نہ ہونا حکومت سے مختلف حوالوں سے وہ الگ بات ہے, اور پھڈا پڑا ہونا یہ بالکل الگ بات ہے. یہ بالکل ممکن ہے, اور یہ ہے بھی کہ صاحب آپ تو اس انداز سے ڈیفینڈ ہی نہیں کر پاتے, آپ تو اس انداز سے بات ہی نہیں کر پاتے, آپ تو اس انداز سے بیانیہ نہیں بنا پاتے. آپ دیکھیے بھی کل کی بات ہے کہ جناب جب پچھلی حکومت تھی تو وہ کس طریقے سے ہر صحیح غلط کو کس طریقے سے اپنے اوپر لے کے شاہ سے زیادہ شاہ کی کفادار بن کے ہر چیز کیسے ڈیفینڈ کرتی تھی. آپ سے تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو وہ معاملہ اپنی جگہ ضرور ہے. اس میں بلکہ یہ بھی آپ دیکھیے کہ جب خود ڈی جی آئی ایس پی آر متعدد بار آنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اب ہمارا آپ سے انٹریکشن بڑھے گا, کسی نہ کسی لیول پر یہ بھی اس چیز کی غماز ہے کہ صاحب آپ سے تو بات ہی نہیں ہو پاتی, آپ تو اپنے معاملات نہیں کر پا رہے تو ہمارے معاملات کیا. یہ ضرور ہے اس سطح پر مطمئن نہ ہونا اداروں کا گورنمنٹ سے, یہ ایک بات اور ہے. لیکن کیا حکومت اور ادارے کا معاملہ اس نہج پر ہے کہ جہاں پر ادارہ حکومت گرائے اور خان صاحب کو لے آئے, نہ صرف کہ ایسا کچھ ہے نہیں بلکہ معاملات ایسی کسی بھی چیز سے تو بہت دور ہے, کوسوں دور ہیں ابھی میرے خیال سے. بہت شکریہ. تجزیہ ناظرین آپ نے سنا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.